دنیا بھر میں ڈائبٹیز یعنی ذیابیطس سے بچاؤ کا عالمی دن 14 نومبر کو منایا جاتا ہے، جس کا بنیادی مقصد ڈائبٹیز کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 42 کروڑ سے زائد افراد شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ پاکستان کی بات کی جائے تو ملک کے تقریباً 2.5 کروڑ شہری ڈائبٹیز کا شکار ہیں، جبکہ ہر سال پاکستان کے 1.5 سے 2 لاکھ شہری شوگر کے باعث معذور ہو جاتے ہیں، جو پاکستان میں ہلاکتوں کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ ماہر صحت نے شوگر کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا کہ موروثی یعنی خاندان میں یہ بعض اوقات بیماری رن کر رہی ہوتی ہے، مطلب والدین سے پھر بچوں کو یہ جینیٹکس میں جینیاتی طور پر یہ منتقل ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہماری سست روی کا انداز زندگی، مطلب سیڈینٹری لائف سٹائل، ورزش نہ کرنا، اسی طرح غذا اگر ہماری جیسے اوور ایٹنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اوور ایٹنگ موٹاپے کا سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اس میں شوگر سر فہرست ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے کچھ اور وجوہات کی، بہت زیادہ میٹھا کھانا اور اس کے علاوہ ہماری جو غذا کے حوالے سے جو فاسٹ فوڈز ہیں، یہ بھی شوگر کی وجوہات کا سبب بن سکتے ہیں۔ انہوں نے شوگر سے محفوظ رہنے اور مریضوں کو شوگر نارمل کرنے کے حوالے سے تجویز دیتے ہوئے کہا کہ بات کی جائے شوگر سے بچنے کے لیے، ایک تو ہمیں سب سے اہم اپنی طرز زندگی کو بہتر کرنا ہے، جس میں ہمارے سیڈینٹری لائف سٹائل مطلب ہمارا سست روی کا طرز زندگی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم ورزش کریں، نماز 5 وقت کی ادا کریں، تو یہ ایک بہت اچھی اور زبردست ورزش ہے جو ہمیں شوگر سے بچا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اپنی غذا پر توجہ دینی چاہیے، جس میں فاسٹ فوڈز، بہت زیادہ میٹھی چیزیں، اوور ایٹنگ سے پرہیز، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو شوگر ہو جائے تو اس صورتحال میں ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ شوگر اگرچہ ایک موذی مرض ہے، لیکن اگر اپنی خوراک اور طرز زندگی کو ماہر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق گزارا جائے تو شوگر جیسی بیماری سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ شوگر سے نجات کے لیے یہ آیت مبارکہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ روزانہ صبح و شام 3 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاء اللہ الکریم فائدہ ہوگا۔